یہ کہانی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی، ایک ایسی آواز کی جو صرف مسجدوں اور درسگاہوں تک محدود نہ رہی، بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے، قوم کو جگانے اور امت کو قرآن کی طرف بلانے والی آواز تھی۔ وہ ایک ایسے مبلغ تھے جو نہ سیاست سے گھبرائے اور نہ فرقہ واریت سے ڈرے۔ ان کی زبان پر قرآن تھا اور دل میں امت کا درد۔ یہ داستان ہے علم، حکمت اور بیداری کی وہ شمع جو آج بھی روشن ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد ایک ایسا نام ہے جو علم، اخلاص اور اسلامی شعور کی پہچان بن چکا ہے۔ وہ نہ صرف ایک مفسر قرآن تھے بلکہ ایک ایسے داعی بھی تھے جنہوں نے امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جگانے کا بیڑا اٹھایا۔ ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو ہندوستان کے مشہور شہر ہریانہ کے حصار ضلع میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند سے قبل ہی ان کے دل میں اسلامی شعور بیدار ہو چکا تھا۔ ان کے والد ایک ریٹائرڈ افسر تھے اور گھر کا ماحول دینی تھا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے لاہور میں آباد ہوئے۔ ان کا رجحان تعلیم کی طرف بہت تھا۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بیچلر آف سائنس کیا اور بعد ازاں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ تاہم طب کا شعبہ ان کے دل کو مطمئن نہ کر سکا۔ دل میں امت کے بگاڑ کا درد تھا اور ذہن میں قرآن کی روشنی تھی۔ 1950 کی دہائی میں ڈاکٹر اسرار احمد نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی اور سید ابوالعالیز میم و دیل یہ کے نظریات سے متاثر ہوئے، لیکن بعد میں وہ تنظیمی اختلافات کی وجہ سے جماعت اسلامی سے الگ ہو گئے۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام صرف ایک سیاسی نظام نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے جسے عملی طور پر فرد کی اصلاح سے شروع ہونا چاہیے۔ 1975 میں ڈاکٹر صاحب نے تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کا مقصد قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، امت میں اسلامی شعور بیدار کرنا اور خلافت راشدہ کے قیام کی فکری بنیاد فراہم کرنا تھا۔ ان کی تنظیم نے نہ کوئی سیاسی جماعت بننے کی کوشش کی اور نہ ہی انتخابات میں حصہ لیا، بلکہ صرف فکری اور روحانی بیداری کو اپنا مشن بنایا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی سب سے نمایاں پہچان قرآن کی تعلیم ہے۔ ان کا درس قرآن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہوا۔ ان کی زبان میں سادگی تھی، لہجے میں اثر تھا اور انداز میں وہ اخلاص جھلکتا تھا جو دلوں کو چھو لیتا تھا۔ انہوں نے نوجوانوں کو قرآن کے قریب کیا۔ وہ کہا کرتے تھے، قرآن کا پیغام صرف مولویوں کے لیے نہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو قرآن تمہارا ذاتی خط ہے، اسے کھولو، پڑھو، سمجھو۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے پاکستان ٹیلی ویژن پر کئی سالوں تک درس قرآن دیا۔ ان کے پروگرامز عوام میں بے حد مقبول تھے۔ ان کی باتوں میں نہ جذباتیت تھی، نہ سطحی نعرے، بلکہ ایک فکری گہرائی تھی جو سننے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ انہوں نے فرقہ واریت پر سخت تنقید کی اور اتحاد امت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا، ہم نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے حالانکہ قرآن ہمیں ایک امت بننے کا حکم دیتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کبھی خود سیاست میں حصہ نہیں لیا، لیکن ملکی و عالمی سیاسی حالات پر ان کی گہری نظر تھی۔ وہ ہمیشہ اسلام کے سیاسی نظام کی بات کرتے تھے، لیکن سمجھاتے تھے کہ خلافت پہلے دلوں میں قائم ہو تبھی زمین پر آئے گی۔ انہوں نے مغربی استعمار اور سیکولر نظاموں کو امت کی بربادی کا سبب قرار دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے درجنوں کتابیں تصنیف کیں، جن میں اسلامی نظام زندگی، قرآن کی فکری تحریک، خلافت راشدہ کا نظام اور دیگر شامل ہیں۔ ان کی کتابیں نہ صرف علمی لحاظ سے گہری ہیں بلکہ عام فہم بھی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ انہوں نے آخری ایام میں تمام تنظیمی ذمہ داریاں دوسروں کو سونپ دیں اور صرف درس قرآن پر توجہ مرکوز رکھی۔ 14 اپریل 2010 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لاکھوں لوگوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ان کی قبر بھی وہی پیغام دے رہی ہے جو وہ زندگی بھر دیتے رہے، قرآن سے جڑو، اسلام سے جیو، امت کو جوڑو۔ ڈاکٹر اسرار احمد تو چلے گئے، مگر ان کا پیغام، ان کی آواز اور ان کا درد آج بھی زندہ ہے۔ اگر ہم واقعی امت کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں ان جیسے مخلص اور بے باک لوگوں کی باتوں کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو زندگی کا مرکز بنانا ہوگا، کیونکہ یہی وہ مشن ہے جس پر ڈاکٹر اسرار احمد نے پوری زندگی لگا دی۔